اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ کلمات قصار میں سے 10واں کلمہ، اس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اذا قدرت علی عدوک فاجعل العفو عنہ شکرا للقدرت علیہ، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ دشمن پر قابو پاؤ۔ اذا قدرت علی عدوک، جب تم قدرت پا لو اپنے دشمن پر، تو فاجعل العفو عنہ، تو اس کو معاف کر دو، یعنی پس تم قرار دو، فاجعل قرار دو، اسے معاف کرنا، شکراً للقدرت علیہ، یہ شکرانہ ہوگا، یعنی اس کو معاف کرنا کیونکہ آپ اس پر قدرت حاصل کر چکے ہیں کہ آپ اسے اپنا بدلہ لے سکیں، تو اس کو معاف کرنا آپ کا شکر قرار پائے گا، شکر منعم، شکر خداوند متعال، یعنی تو اس قابو پانے کا شکرانہ اس کو معاف کر دینا قرار دو۔ اب اس میں مغفرہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ جس کا معنی ہے تغطیت الذنب بإیجاب مثوبہ، یہ مختص ہے واجب الوجود کے ساتھ۔ العفو یعنی انسان کسی کو قدرت رکھتے ہوئے صرف معاف کرے کوئی بھی، اور مغفرت خاص ہے اللہ کے لیے، وہ واجبات میں ہے۔ شکر یعنی فعل ينبع عن تعظیم المنعم لأجل النعمة سواء كان نعتا باللسان او اعتقادا او محبتا بالجنان او خدمتا او عملا بالارکان۔ امام علیہ السلام اس کلمے میں عفو کی فضیلت کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ جب آپ کسی سے انتقام بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہوں، اس وقت کیوں جو آپ کو قدرت ملی ہے انتقام کی، یہ کیا ہے؟ یہ نعمت ہے کہ خداوند متعال کی طرف سے جو آپ کو ملی ہے، اب اس نعمت کا شکر ادا کرنا بھی واجب ہے۔ تو اس حالت میں کہ جب آپ قادر ہیں انتقام لینے کا، بدلہ لینے کا، تو یہ شکر کیسے ادا ہو؟ اس صورت میں شکر المنعم ایسے ادا ہوگا کہ آپ اس کو معاف کر دیں کہ جس پر آپ قدرت رکھتے ہیں انتقام کی، یہی اس خالق کا، اس مالک کا، اس پالک کا کہ جس نے آپ کو قدرت دی ہے اپنے دشمن پر، اس کا شکر ادا ہو جائے گا۔ عفو درگزر کا محل وہی ہوتا ہے جہاں انتقام پر قدرت ہو، اور جہاں قدرت ہی نہ ہو وہاں انتقام سے ہاتھ اٹھا لینا مجبوری کا نتیجہ ہوتا ہے، جس پر کوئی فضیلت مرتب نہیں ہوتی۔ البتہ قدرت و اقتدار کے ہوتے ہوئے عفو درگزر سے کام لینا فضیلت انسانی کا جوہر اور اللہ کی اس بخشی ہوئی نعمت کے مقابلے میں اظہار شکر ہے، کیونکہ شکر کا جذبہ اس کا مقتضی ہوتا ہے، تقاضا کرتا ہے کہ انسان اللہ کے سامنے تزلزل و انکسار سے جھکے، جس سے اس کے دل میں رحم و رافت کی لطیف جذبات پیدا ہوں گے اور غیظ و غضب کے بھڑکتے ہوئے شعلے ٹھنڈے پڑ جائیں گے، جس کے بعد انتقام کا کوئی داعی ہی نہ رہے گا۔ وہ اس قوت و قدرت کو ٹھیک ٹھیک کام میں لانے کے بجائے اپنے غضب کو دور کرنے کا ذریعہ قرار دے۔ والحمدللہ رب العالمین۔